تعلیمات اسلام ایک الگ چیز ہے اور کنڈکٹ آف مسلمز ایک الگ چیز ہے. قاضی القضات، قاضی شرائع جیسے تھے خائن جنہوں نے قتل حسین ابن علی علیہ السلام کا فتویٰ دیا ہے، جو اسلامی تعلیمات ائمہ علیہ السلام کے بیانات کی روشنی میں وہ تھیوری ہے. تعلیمات اسلام ایک الگ چیز ہے اور کنڈکٹ آف مسلمز ایک الگ چیز ہے. جب ہم تاریخ اسلامی کو پڑھیں گے تو ایک ہے تھیوری کہ نظریہ کیا ہے، آئیڈیل کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اللہ کا حکم کیا ہے، خدا عادل ہے، خدا رسول اللہ کا حکم کیا ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ائمہ علیہ السلام کا حکم کیا ہے. وہ ایک آئیڈیل ہے. لیکن اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو قاضی تھا کیسے، وہ ایک الگ موضوع ہے. قاضی القضات کیسے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے. قاضی القضات، قاضی شرائع جیسے تھے خائن جنہوں نے قتل حسین ابن علی علیہ السلام کا فتویٰ دیا ہے، دولت کی لالچ میں، جان کے خوف سے اور اقتدار کا نشہ اور لذات دنیا، اب وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے جناب قاضی شرائع جیسا قاضی ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے. تو اگر آپ پوچھیں کہ تاریخ اسلام میں قاضی کیسے تھے، تو میں کہوں گا کہ آج کے دور میں جیسے قاضی آپ کو نظر آتے ہیں مسلمانوں کے، تو کچھ تھوڑے ان سے بدتر تھے اور کچھ سے بدتر آج کے دور میں جو ہے نا ہمیں قاضی ملیں گے. تو یہ تاریخ کی ایک بٹر حقیقت ہے. قاضی الشرائع جو ہے اس کی عمر کو کم نہیں تھی جب ہانی ابن عروہ کے گھر میں سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل، وہاں پر سب سے پہلی پناہ گاہ جو ہے وہی تھی. تو جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے ہانی ابن عروہ کو بلایا، پہلے ملنے گیا تھا پھر بلایا، اور بلا کر وہاں پر جو ہے وہ اس نے تقریباً ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا. اور اس کے قبیلے والوں کو پتہ چلا ہانی ابن عروہ کے، تو وہ تلواریں لے کر آ گئے. انہوں نے آ کر دارالامارہ کو گھیر لیا. اب جو کیپیٹل جو ہے نا وہ جو تھا، تو جب دارالامارہ کو گھیر لیا تو ڈریا، ابن زیاد ڈر گیا نا. تو اس نے کیا کیا، اس نے قاضی شرائع کو بلایا. یہ تاریخ کے اندر بٹر حقیقت ہے. قاضی شرائع کو بلا کے تو وہ کہتا ہے کہ تم جا کر ان لوگوں سے کہو کہ اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہانی ابن عروہ جو ہے وہ بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، مذاکرات ختم ہو گئے تو وہ آ جائیں گے، آپ گھروں کو جائیے. درحالی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب قاضی شرائع وہاں پر گیا ہے تو آلریڈی ابن زیاد ہانی ابن عروہ پر تشدد کر چکا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ زخمی تھا. اگر قاضی شرائع باہر نکل کر اس کے قبیلے والوں کو حقیقت بتا دیتا، موت کے ڈر سے نہیں، یعنی گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، اور دولت کی لالچ میں نہیں آتا، اور 4 دن اور دنیا کے لذات کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کی تمنا نہ کرتا، تو شاید کربلا کا نقشہ بدل جاتا نا. لیکن اس نے آ کر باہر کہا کہ آپ جائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مذاکرات ہو رہے. لوگ گھروں کو چلے گئے. رات کو اس نے ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو تاریخ کے اندر قاضی کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسے تھے تاریخ اسلام کے اندر، تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ائمہ علیہ السلام کے بیانات کی روشنی میں وہ تھیوری ہے. ہاں، وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ظاہری خلافت کے دور میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا، ان کا کنڈکٹ کیا تھا، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ عدل کیا ہے، عدالت کیا ہے، خدا عادل ہے اور عدالت سے کام لیتا ہے. وہ کس قدر معاشرے کی بنیادوں کو، ڈھانچے کو، اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھے، وہ بتا دیا. لیکن حقیقت حال کیا ہے تاریخ کے اندر، قاضی کیسے ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک لمبی فہرست ہے. تاریخ کو اگر پڑھیں تو وہ بٹر جو ہے نا وہ یعنی تلخ حقیقت ہے. اور انفارچونیٹلی آج کے اگر دور کو دیکھا جائے تو میں نان مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں پر وہ ان کا جو شعار ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، اور لا جو ہے نا وہ ان کا ایک قسم کا خدا ہے کہ تقریباً جو ہے نا وہ قانون کی پرستش کی حد تک جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن اسلامی ممالک کی صورتحال کیا ہے، وہ موم کی طرح ہے کہ جب چاہیں جیسا چاہیں اس پر نقش و نگار کر لیں اور جیسے چاہیں اس کو موم کی طرح اپنے حق میں موڑ لیں. اور انفارچونیٹلی تاریخ اسلام کے اندر بھی خلفاء کے ادوار میں خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں بھی خلفاء نے بڑے بڑے بلنڈر کیے، اور ان میں قضات جو تھا نا جسٹس سسٹم، جوڈیشری شامل تھی.